یاد رکھو، نازل کردہ سچائیوں کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ جب تک تم ان چیزوں کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھو گے، اس وقت تک تمہیں نگاہ میں وسعت اور قلب میں کشادگی میسر نہیں آ سکتی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس طرح ان کی نشو و نما کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، یقیناً اللہ اس سے مکمل طور پر جانتا ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا ہے، تو اب یہودیوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن میں بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے جو ان کے ہاں حرام ہے۔ تو ان سے کہو کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو تورات کو اور اس کی کوئی عبارت کو جس سے تمہارا سچ ثابت ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ سے منسوب کر دے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ چنانچہ ان سے کہہ دو کہ سچی بات وہی ہے جسے اللہ نے بتا دیا ہے، اس لیے تم اپنی جھوٹی دلیلیں چھوڑ کر ابراہیم کے مسلک کی پیروی کرو، کیونکہ اس نے ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص اللہ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر رکھا تھا، اس لیے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو کیوں مرکز قرار دیا ہے۔ ان سے کہو کہ یقیناً سب سے پہلے جس مقام کو نوع انسان کا مرکز بنایا گیا تھا، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ، اور یہ ثبات و استحکام اور نشو و نما کا سامان میسر کرنے والا ہے، اور اسے سارے عالمین کے لیے یعنی اقوام عالم کے لیے ایسی روشن رہنمائی والا بنا دیا جو اطمینان بھری منزل کا پتہ دیتی ہے، یعنی یہ اللہ کے احکام و قوانین پر عمل کرنے والوں کو دنیاوی طور پر ایک محسوس مرکزیت فراہم کرتا ہے تاکہ وہ فرد واحد کی طرح متحد رہ کر اقوام عالم کے لیے مدد و رہنمائی کا کردار ادا کریں۔ اس لیے یہی وہ مرکز ہے جس میں ابراہیم واضح احکام و قوانین کے ساتھ مقام یافتہ ہوا، اور یہی وہ مرکز ہے جس میں جو شخص داخل ہو جائے اسے امن و سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کی خاطر انسانوں پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس مرکز کے حج کے لیے راہ اختیار کریں، اور جو اس کا منکر ہو تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو کسی شے کا بھی محتاج نہیں، محتاج تو انسان ہے جسے آگے بڑھنے کے لیے اپنے مرکز کو استحکام دینا ہے۔ چنانچہ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکام و قوانین کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، اور تم اسے ادھر سے ہٹانے کے لیے ٹیڑھی اور غلط راہوں کی طرف دھکیلتے ہو، حالانکہ تمہارے اعمال کے نتائج خود گواہ ہیں کہ تم غلط راہ پر چل رہے ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اہل ایمان، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہا ماننے لگ جاؤ گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ آیت 101 سے 110 تک ترجمہ تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں بریکٹس شامل ہیں، اور بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اسی ترجمے کو مزید قابل فہم کرنے کے لیے سلیس کر دیا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم کیوں کر کفر کرو گے، کیونکہ تمہارے سامنے اللہ کے احکام و قوانین پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے احکام و قوانین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور ایسی سیدھی متوازن اور درست راہ کے لیے روشن رہنمائی مل جاتی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ لہٰذا اے وہ لوگو جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر چکے ہو، تو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ، اور اس طرح چمٹ جاؤ جیسے چمٹنے کا حق ہوتا ہے، اور تمہاری موت بھی آئے تو صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔
اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور مت فرقہ پرستی اختیار کرو، یعنی تم اجتماعی طور پر اللہ کے نازل کردہ نظام کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور قطعی طور پر فرقہ پرستی سے دور رہو۔ چنانچہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ بہرحال اللہ اس طرح اپنے قوانین و ضوابط واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم درست و روشن راہ پر چلتے ہوئے اطمینان بھری منزل تک پہنچ جاؤ۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو انسانوں کو خوشگواریاں اور آسانیاں پیدا کرنے کی دعوت دے اور ان امور کو عملاً نافذ کرنے کا حکم دے جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہو، المعروف، اور ان سے روکے جو قرآن کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، عن المنکر۔ چنانچہ جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششیں کامیاب و بامراد ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح اصول و قوانین نازل ہو جانے کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے۔ اور یاد رکھو کہ تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح اصول و قوانین نازل ہو جانے کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلافات کرنے لگ گئے، اور انہی لوگوں کے لیے انتہائی بڑا عذاب ہے۔ بہرحال یہ دونوں گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہوگا کہ اس دن کئی چہرے اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں سے چمک رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے چہروں پر ذلت و رسوائی کی وجہ سے رنگت ختم ہو چکی ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لینے کے بعد ان سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تھی؟ لہٰذا جو کفر تم کرتے رہے ہو تو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ بہرحال جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ چنانچہ اے رسول، یہ ہیں امتوں کی موت و حیات کے متعلق وہ ضابطے اور قوانین جنہیں ہم ثابت شدہ حقیقت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا ظلم ہوتا کہ انسان کو ضابطے اور قوانین تو بتلائے نہ جاتے مگر اس کا حساب لے لیا جاتا۔ اس لیے ان کی آگاہی نوع انسان کو دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عالمین پر یعنی اقوام عالم پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہٰذا یاد رکھو یہ ضابطے اور قوانین بھی اسی اللہ کی طرف سے ہیں، اور تمام معاملات اپنے اپنے نتائج لیے واپس اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں جہاں سزا و جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کائنات میں تو اللہ کے قوانین و ضابطے خود بخود سرگرم عمل رہتے ہیں، لیکن اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے اے اہل ایمان تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے یعنی انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے ان امور کو عملاً نافذ کرنے کا حکم دو جنہیں قرآن صحیح تسلیم کرتا ہو، اور ان سے روکو جو قرآن کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ان حقائق کو تسلیم کر لیتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حالانکہ ان میں سے کچھ ایمان لانے والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے احکام کی نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر خرابی کا باعث بننے والے ہوتے ہیں۔ آیت 111 سے 120 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بریکٹ شامل ہیں، اور بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اسی ترجمے کو قابل فہم بنانے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس مخالفت سے تمہیں سوائے تکلیف اور پریشانی کے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر یہ میدان جنگ میں تم سے جنگ کریں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے اور یہ کس قدر خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس ذلت سے بچنے کا دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا حامل سمجھ کر یا لوگوں کے عہد سے یعنی یا کسی قوم سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہو اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہو اور یوں انہیں پناہ مل جائے، ورنہ اللہ کا غضب ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ضابطوں اور قوانین کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ سوچو، جو اس درجہ اللہ کے احکام و قوانین کی حدیں توڑنے لگ جائیں تو وہ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مگر سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو جاگ جا کر اللہ کے ضابطوں اور قوانین کی آگاہی حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے سر تسلیم خم کیے رکھتے ہیں، یعنی ان کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو عملاً نافذ کرنے کا حکم دیتے ہیں جنہیں وہ نازل کردہ وحی کے مطابق سمجھتے ہیں، اور ان سے روکتے ہیں جو وحی کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اور نوع انسان کے لیے آسانیاں اور خوشگواریاں پیدا کرنے میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو ان میں شامل ہیں جو سنوارنے کے لیے انسانوں کو غلط راستے سے ہٹا کر درست راستے کی طرف لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جو بھی خیر کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں۔ ان کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تو نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی، اور وہی لوگ دوزخ کی آگ والے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے پیش نظر صرف دنیاوی زندگی کے مفادات اور اپنی ہی خود غرضانہ ضروریات و آسائشات ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو مال وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جو شدت کی سرد ہو اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی ہی شخصیتوں یعنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی و بے انصافی کرنے والی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے۔ ان کی یہ تباہی ان پر اللہ کے ظلم کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ وہ خود اپنی جانوں یعنی اپنی شخصیت پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کے اصولوں سے آگاہ رہو۔ اس لیے اے اہل ایمان، تم غیروں کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کریں گے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں سخت تکلیف پہنچے۔ بغض کی باتیں تو ان کی زبان پر بے اختیار آ جاتی ہیں، اور جو دشمنی ان کے سینوں یعنی احساسات نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے احکام اور ضابطے واضح کر دیے ہیں تاکہ اگر تم عقل سے کام لو تو بہتر نتائج حاصل کر سکو۔ اور دیکھو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم انہیں رازدار بنا لو۔ لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، مگر جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو شدت عداوت سے تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ چنانچہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ جاؤ تم اپنے غصے میں مر مٹو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور تمہارے احساسات میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ان کے باطن کی برائی کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی متوازن و حسین حالت پیش آ جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہو اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا یہ نظام کہ ہر عمل اپنا نتیجہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آیت 121 سے آیت
30 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، بریکٹ اس میں شامل ہیں اور بریکٹ میں اسی ترجمے کو مزید قابل فہم کیا گیا ہے۔ اور یہ سچائی کے صبر اور تقوی کا پھل کیا ہوتا ہے اور ثابت قدمی سے ہٹ جانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو اے رسول، اہل ایمان کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور میدان جنگ میں اہل ایمان کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، تو اللہ سب کچھ سن رہا تھا اور جانتا تھا۔ اور اس دن مقابلہ ایسا سخت تھا کہ اس وقت تم میں سے 2 گروہوں کے دل میں ہمت ہار دینے کا خیال پیدا ہو گیا، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر خود موجود تھا۔ بہرحال اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، اور ان اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ لہٰذا تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے رسول، اہل ایمان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا نشو و نما دینے والا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ اہل ایمان کو ہر صورت اللہ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اے اہل ایمان، یاد رکھو کہ جب کبھی ایسا ہو کہ دشمن تم پر کسی وقت پورے جوش و خروش سے حملہ آور ہو جائے، تو پھر ایسا کرنا کہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام قوانین سے چمٹے رہنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رب ایسے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان والے ہوں گے، یعنی جن کا مقصد دشمن کو تباہ کرنا ہوگا۔ اور اہل ایمان، اللہ نے یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی ہے تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری بنے اور اس لیے کہ تمہارے قلب اطمینان سے بھر جائیں۔ مگر یاد رکھو کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو لامحدود غلبے والا اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی اس طرح کی مدد کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو ان کے ایک گروہ کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ اے اہل ایمان، یاد رکھو کہ اللہ کے فیصلے کے اختیارات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے تمہارا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہیں۔ اور اللہ کے فیصلے کے اختیارات میں کسی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، کیونکہ وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ بہرحال جہاد کا مقصد خارجی اور باطنی تخریبی قوتوں کو شکست دینا ہے، اس لیے ربا جو اندرونی تخریبی قوت ہے اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ اہل ایمان، ربا کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ ربا کو مٹانے کا حکم دیتا ہے، جو سورت نمبر 2 آیت 276 میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ تاکہ تمہاری کوششیں کامیاب اور بامراد ہو سکیں۔ آیت 31 سے آیت 131 سے 140 تک کا تسلسل سے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، بریکٹ اس میں شامل ہیں اور بریکٹ میں اسی ترجمے کو مزید قابل فہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور تباہ کن نتائج کی اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ لہٰذا تم غلط نظام زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، یعنی اللہ کے اس نظام زندگی کی اطاعت کرو
جسے اس کے رسول نے متشکل کیا ہے، تاکہ اللہ قدم بقدم تمہاری مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جائے، اور اس طرح اپنے نشو و نما دینے والے کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد تیز کر دو، ایسی جنت جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیتے ہیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں۔ اور یہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں جو کچھ میسر ہو اسے حقیقی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں، اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور انسانوں سے ان کی غلطیوں اور خطاؤں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو حقیقی ضرورت مندوں کو عدل سے بڑھ کر دینے والے اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی تگ و دو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس جنت کے حقدار ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی فحش سرزد ہو جائے یا اپنی ذات پر زیادتی و بے انصافی کر بیٹھے تو اللہ کے ذکر سے مدد لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے محفوظ ہونے اور اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ ہی گناہوں سے محفوظ کر کے حفاظت میں لے سکتا ہے، اور ان کی درست روش یہ ہے کہ پھر جو وہ گناہ کر بیٹھے ہیں تو اس پر اڑے نہیں رہتے بلکہ درست راہ پر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے یہ ہے کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعمتوں کا یہ وہ صلہ ہے جو ایسے اعمال کرنے والوں کو ان کے بدلے میں ملے گا جو اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق ہوں گے۔ چنانچہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نئے اصول یا ضابطے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی اقوام اپنے اپنے ضابطوں کے نظام لیے گزر چکی ہیں، لہٰذا تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد رکھو کہ یہ ضابطہ حیات کسی مخصوص فرد یا قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نوع انسان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے یہ ایسی درست و روشن رہنمائی ہے جو بھٹکنے کی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ اور وہ لوگ جو خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لیتے ہیں کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سبق آموز آگاہی ہے۔ چنانچہ دکھائی گئی درست و روشن راہ پر جد و جہد کرتے کرتے اگر کبھی ناسازگار حالات پیدا ہو جائیں تو تم ہمت نہ ہارنا، پچھتاووں اور غم میں مبتلا نہ رہنا، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مخالف قوتوں کے ساتھ تصادم میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور انسانوں کے درمیان ہم دنوں کو پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، اور یوں تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کر دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ آیت 141 سے 150 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بریکٹس شامل ہیں، اور یہ بریکٹ اس لیے ہیں کہ اس ترجمے کو جہاں مناسب سمجھا گیا ہے اسے مزید قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ آیت 141، اور یہ اس لیے ہے کہ ٹکراؤ اور تصادم کے نتیجے میں اللہ اہل ایمان کو پاک صاف کر کے نکھار دے اور اہل کفر کو مٹا دے۔ چنانچہ یہ ہے وہ اصول جس کے مطابق امتیں نکھرتی یا مٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو جانچا ہے جو ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والے ہیں۔ بہرحال
اس سے پہلے تمہیں یہ اصول بتلا دیا گیا تھا کہ اچھائی کے ساتھ زندہ وہی رہتا ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو، اور اس اصول کے مطابق یقیناً تم اس کا یعنی جہاد کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہنا زندگی کے امن اور حسن کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور موت کے سلسلے میں ایک اور اصول یاد رکھو کہ زندگی اور موت اور اس کی قوت کا راز نازل کردہ نظام حیات کے استحکام میں ہے، نہ کہ اس رسول کے زندہ رہنے میں جس پر یہ نازل ہوا۔ چنانچہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ لہٰذا اے اہل ایمان، اگر تمہارا رسول وفات پا جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو کہ جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ذی حیات اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اس کے لیے وقت لکھا گیا ہوتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا ہی ثواب چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کا نتیجہ دنیا میں ہی لینا چاہتا ہے، تو ہم اسے اسی میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اسے اس میں ہی دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم شکر کرنے والوں کو صلہ عطا کر دیں گے۔ اور یہ بات کہ اے محمد نازل کردہ نظام حیات کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہوگا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ تم سے پہلے کتنے ہی ایسے نبی ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے ایسے تھے جو رب سے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے ان سے مل کر جہاد کیا۔ اللہ کی اس راہ میں انہیں جو تکالیف پیش آئیں، ان سے نہ تو ان کے ارادوں میں لغزش آئی، نہ ان میں کمزوری پیدا ہوئی، نہ ہی وہ مسلسل محنت سے تھک کر ہمت ہار گئے، اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ وہ ان تمام مشکلوں میں ڈٹے رہے۔ چنانچہ اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں اور ڈٹ جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ان کی زبانوں پر اس التجا کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں ہمارے گناہوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس سے محفوظ کر کے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اس قوم کے مقابلے میں ہمارا مددگار رہنا جس نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی خوشگوار نتائج سے نوازا، اور آخرت میں بھی وہ حسین و خوشگوار نتائج سے نوازے گئے۔ اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو عدل سے بڑھ کر ضرورت کے مطابق دینے والے ہوں، اور زندگی میں حسن و توازن کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہوں۔ لہٰذا اے اہل ایمان، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، اور پھر تم واپس نقصان اٹھاتے ہوئے اپنی ایڑیوں پر پلٹ آؤ گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، یعنی مددگار ساتھی ہے، اور وہی کامیابی و کامرانی کے لیے نصرتیں عطا کرنے والا ہے۔ آیت 151 سے آیت 160 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بریکٹس اس میں شامل ہیں، اور بریکٹ میں ترجمے کو مزید قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ لہٰذا ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور یہ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے جو اللہ کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی اور ناحق جبر و تشدد کے مجرم بنتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صرف دنیا کے مفادات پر نگاہ رکھنے سے کس قدر خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کا مشاہدہ اے اہل ایمان تم ایک جنگ میں کر چکے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے انہیں یعنی دشمن کو تہ تیگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھا دی اور اپنے رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے،
اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح بھی دکھا دی ہوئی تھی جو تم چاہتے تھے۔ کیا تم نے غور کیا کہ اس وقت تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند بن چکا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس نے تمہیں ان سے کمزور کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے باوجود اس نے تم سے درگزر کیا، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان پر قائم رہنے والوں کو خوشگواریوں کی فراوانیاں دینے والا ہے۔ اس لیے تم وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اونچائی کی جانب بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، حالانکہ تمہارا رسول اس جماعت میں کھڑا جو تمہارے پیچھے ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، تمہیں آوازیں دے رہا تھا۔ یہ تھی تمہاری حالت، اس لیے پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے، اور تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی تھی تم رنج نہ کرو۔ مگر یاد رکھو کہ تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہوتی ہے۔ ایک بار پھر رسول کی اس آواز میں چھپے ہوئے عزم نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور غم و حزن کے بعد تم پر غنودگی کی صورت میں بے خوفی اور اطمینان کی حالت نازل کر دی گئی، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جنہیں اب بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ اطمینان کی حالت سے محروم رہے۔ ان کے دل جاہلیت کے گمانوں کی بنا پر اللہ کے بارے میں نادرست خیالات کی آماجگاہ بن چکے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کے فیصلے کسی فرد یا گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے معاملات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وہم و گمان تمہارے قلب میں ہے انہیں صاف کر دے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ احساسات کی آماجگاہ میں ابھرنے والی ہر بات کو جانتا ہے۔ اور اے اہل ایمان، اس پر بھی غور کرو، اور یہ حقیقت ہے کہ اس دن جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں تو تم میں سے جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا، اور ان کے قدم ڈگمگائے تھے، اور یہ ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے ایسا ہوا تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے ان سے درگزر کیا، کیونکہ یقیناً اللہ خطاؤں سے درگزر کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت کرنے کی بجائے سنورنے والوں کو مہلت فراہم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو کہیں سفر پر گئے ہوئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہ وہاں مر جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی کے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اس زندگی کے قابل رشک نتائج کو اللہ ان کے دلوں میں حسرت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اے یقین کرنے والو، اس حقیقت پر یقین کر لو کہ اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی موت طاری کرتا ہے، چنانچہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قوانین اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے رہتے ہو، اور جو آخرت میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکے گی۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم یقیناً اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ تو ہے انسانوں کے گمان اور ایمان کی حالت، لیکن اے رسول، یہ تو اللہ کی تمہارے کمال کے لیے قدم بقدم مدد و رہنمائی ہے،
کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو، ورنہ اگر تم تند خو اور سنگ دل ہوتے اور انسانی کمزوریوں کے لیے رعایت کا تمہارے دل میں نرم گوشہ نہ ہوتا تو تمہارے ارد گرد رہنے والے یہ پیروکار تم سے الگ ہو کر منتشر ہو چکے ہوتے۔ اس لیے تم ان سے درگزر کیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے حفاظت مانگا کرو اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو، لیکن نرم دل ہونے سے یہ مراد نہیں کہ تم ذرا ذرا سی بات پر متاثر ہو کر فیصلے بدل لو، بلکہ عزم پختہ رکھو۔ پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرو، یعنی اللہ کے قوانین پر بھروسہ کیا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اس لیے ہر حال میں اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 161 سے 170 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بریکٹ شامل ہیں، اور بریکٹ اس لیے ہیں کہ اس میں اسی ترجمے کو مزید قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو قانون و ضابطہ کسی نبی کے ذریعے دیا گیا، اس کی صداقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی نبی سے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی وحی میں کچھ چھپائے، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اسے لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ زیادتی و بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ تم زندگی کے حقائق پر غور کرو کہ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لیے ہوئے واپس آیا؟ اس کا مقام جہنم ہے، اور کیسی بری ہے یہ منزل جہاں انسان کی بے راہ روی اسے پہنچا دیتی ہے۔ ان جہنم والوں کے برعکس جو لوگ اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والے ہوں گے تو اللہ کے نزدیک ان کے درجات ان کی کوششوں اور کاموں کی بنیاد پر طے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت سورہ نمبر 6 اور آیت 132 میں پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کر رکھا ہے کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے نازل کردہ احکام و قوانین بیان کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، اور انہیں ضابطۂ حیات کی تعلیم دیتا ہے، اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنا سکھاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ صاف طور پر راستے سے بھٹک چکے تھے اور تباہی کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ بہرحال نازل کردہ نظام حیات کو قائم کرنے کے لیے تمہیں مخالف قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جنگ بدر میں تم نے مکمل اطاعت کی تو دشمن کو شکست ہوئی، جنگ احد میں نافرمانی کی کوتاہی کی تو جیتا ہوا مرحلہ پسپائی میں بدلا۔ لہٰذا اس پر غور کرو کہ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ لیکن اے رسول، ان کو آگاہی دے دو اور کہہ دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر چیز پر اس کی مناسبت اور توازن کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ احد میں جب اس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے اسی قانون کے تحت تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ اہل ایمان کو معلوم کروا دے کہ کون اطاعت کے دعوے میں سچا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ کسی طور طریقے کی لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے قلب میں نہیں ہوتی، مگر اللہ کو ان باتوں کا علم ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ
یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے تو ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی تو اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور ان کوتا اندیشوں کو کیا خبر کہ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مارے گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے نشو و نما دینے والے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں، اور انہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان میسر کیا جاتا رہتا ہے۔ اور وہاں ان لوگوں کو اللہ نے اپنی جن خوشگواریوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے ان پر وہ بہت خوش ہیں، اور وہ اس پر اور بھی خوش ہیں کہ ان پچھلوں سے بھی جو ان سے نہیں مل سکے، یعنی وہ لوگ جو ان کی طرح کے ہیں مگر ابھی دنیا میں ہی موجود ہیں، تو ان پر بھی ان کا کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ آیت 171 سے 180 تک کا ترجمہ تسلسل سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں بریکٹ شامل ہیں، اور بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمے کو مزید قابل فہم کر دیا جائے۔ اور یہ لوگ ان نعمتوں سے جن سے اللہ نے انہیں نوازا ہے اور ان خوشگواریوں اور فضیلتوں سے جو انہیں وہاں میسر ہیں بے حد خوش ہیں، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتا جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اپنا رکھی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے احکام کی فرما برداری کی جد و جہد میں مشکلات و مصائب کا سامنا کرتے کرتے زخم اٹھانا قبول کیا، اور پھر اس کے بعد بھی ان کی اطاعت پر ڈٹے رہے، اور ان میں سے وہ جو زندگی میں توازن قائم رکھنے اور اسے حسین بنانے کے لیے مستقل اقدار کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے، تو انہیں ایسے صلے سے نوازا جائے گا جو عظمتوں سے لبریز ہوگا۔ یہ وہ پختہ ارادوں اور پختہ یقین والے لوگ ہیں جب ان سے انسان یہ کہتے ہیں کہ یقیناً دشمن نے تمہارے خلاف بڑے بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں، تو اس سے ان کے ایمان میں یعنی ان کی نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کرنے کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تب وہ پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام ضروریات کا حساب رکھنے کے لیے کافی ہے، اور نعمتیں یعنی آسودگیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے صرف اسی کے قوانین پر پورا پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وقت اس پر گواہی دیتا ہے کہ ہمتوں اور پختہ ارادوں سے آگے بڑھنے والے لوگ پھر جب پلٹ کر واپس آئے تو اللہ نے آسودگیوں اور خوشحالیوں سے ان کے دامن بھر دیے تھے، اور وہ ہر قسم کے نقصان و ضرر سے محفوظ رہے، اور انہیں یہ سب کچھ اس لیے میسر آیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی بجائے صرف اللہ کی مرضی پر عمل کیا، اور اللہ تو وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی بڑی سے بڑی خوشحالیاں اور فضیلتیں عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں انہیں سرکش اور مخالف قوتوں کی چالوں سے خبردار رہنا چاہیے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے خام خواہ ڈرا رہا تھا۔ چنانچہ اگر تم نے واقعی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی ہے تو ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ لہٰذا اے رسول، جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں تو تمہارے لیے ان کی وجہ سے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کی سرکشی کی پاداش میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور انہیں ایسے عذاب سے دوچار کر دیا جائے جس میں میسر آئی ہوئی خوشگواریاں بے مسرت ہو کر غم و الم میں بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ اے نوع انسان، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے
وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اپنی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر جب وقتی کامیابیاں ملنے لگتی ہیں یا عارضی مفادات حاصل ہونے لگتے ہیں تو انہیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قوانین کا کوئی جواز نہیں یا اللہ کی گرفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور یہ صرف ایک دھمکی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو کفر اختیار کر کے یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ ڈھیل تو ہم ان کو سوائے اس بات کے نہیں دے رہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس میں میسر آئی ہوئی کامیابیاں اور فائدے ذلت و رسوائی میں بدل جاتے ہیں۔ اور اے اہل ایمان، یقین رکھو کہ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ پر چل پڑے ہو تو وہ تمہیں اسی حال میں چھوڑ دے جس میں کہ منافقین اور کافر ہیں، اور تم سب لوگوں کو آپس میں ملا جلا کر ایک کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ اسی لیے فتنوں میں یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی ان بھٹیوں میں سب کو ڈالا گیا جو آہستہ آہستہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی جاتی ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ مجھے محض بدگمانی کی بنا پر ایمان والا نہ سمجھا گیا۔ اسی لیے اللہ نے تمہیں اے محمد پہلے سے ان کے بارے میں غیب سے علم عطا نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے پسند کر لیتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ اسے کس کس معاملے میں غیب سے آگاہی عطا کرتے جانا ہے، مگر اس بات کا علم کسی رسول کو نہیں دیا گیا۔ وہ بھی منافقین کو ان کے انداز سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ بہرحال اے نوع انسان، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے نازل کردہ احکام و قوانین سے چمٹے رہے تو تمہارے لیے ایسا صلہ ہے جو عظمتوں سے لبریز ہے۔ اور یہ نظام زندگی جس کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسان کی عالمگیر نشو و نما بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے خوشحالیوں کی فراوانیاں عطا کر رکھی ہیں مگر وہ کنجوسی کرتے ہوئے انہیں حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہیں رکھتے اور اس میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بخیلی کا یہ طریقہ ان کے لیے اچھا ہے اور اس طرح ان کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہوتی جا رہی ہے، بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے، کیونکہ یوم قیامت کو یعنی مرنے کے بعد جس وقت جواب دہی ہوگی تو جو کچھ انہوں نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے جمع کر رکھا ہوگا وہی کچھ ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ کائنات کی تمام اشیاء جن سے ان کا جمع کردہ مال ترتیب اور ترکیب پاتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، لہٰذا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو ان سب کی خبر ہے۔ آیت 181 سے آیت 90 تک تسلسل سے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور بریکٹ اس میں شامل ہیں۔ بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اسی ترجمے کو سلیس کر دیا گیا ہے، اور یہ دولت اور مال و اسباب جمع کرتے رہنے والے لوگوں کو ان کی سرکشی انہیں کئی قسم کی خود فریبیوں میں مبتلا کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا یہ قول سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر و محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور وہ اسی تکبر میں کہ وہ کسی کے محتاج نہیں اور انہیں کسی کی کیا پرواہ ہے، اللہ کے نظام کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے۔ اور وہ دن آنے والا ہے جب ہم کہیں گے کہ اب چکھو عذاب الحریق کو، یعنی وہ عذاب جس میں جلن ہی جلن ہے، اور یہ عذاب نتیجہ ہے تمہارے اعمال کا جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے آگے بیچ چکے ہو، کیونکہ ہر عمل اپنے نتیجے کو ساتھ لیے وہیں پہنچ رہا ہے،
جہاں جزا و سزا کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر قطعی طور پر زیادتی و بے انصافی کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے کر آئے جس کو کہ آگ کھا جائے، تو یہ سب ایسا کہنے والوں کی من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے کہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ اس لیے اے رسول، ان سے کہو کہ اگر تمہارا اعتراض یہی ہے تو یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے تمہاری طرف بہت سے رسول آئے جو اپنے ساتھ واضح احکام و دلائل لائے، اور وہ چیز یعنی نشانی و معجزہ بھی ساتھ لائے جس کے لیے تم نے ان سے کہا تھا، پھر بھی تم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ تو اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لہٰذا اے رسول، یہ کوئی نئی بات نہیں جو یہ اس قدر واضح دلائل کے باوجود تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا جا چکا ہے، حالانکہ وہ بھی واضح دلائل اور قوانین کے صحیفوں اور روشن ضابطہ حیات کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ بہرحال ان سے کہو کہ ان حجتوں اور بہانہ تراشیوں کے باوجود تمہیں آخر کار مرنا ہے، کیونکہ ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے پورے کے پورے صلے قیامت کے دن دے دیے جائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اس دن جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اس لیے آگاہ رہو کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ دینے والے مال و اسباب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنی اسی مال و اسباب اور اپنی شخصیت کی ظاہری اور باطنی کیفیات کے ساتھ آزمائے جاؤ گے، کیونکہ مقابلہ ایسے دعوے داروں کے درمیان ہے جن میں ایک طرف دنیا سے پیار کرنے والے ہیں اور دوسری جانب وہ ہیں جو دنیا کے مال و اسباب کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے امانت دار ہیں، اور اسی کی راہ میں دیے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار کامیاب و بامراد کون رہا۔ اور اس ٹکراؤ میں تمہیں بہرحال ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، یعنی وہ جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیار میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، بہت سی اذیت ناک باتیں سننی ہوں گی۔ اور اگر تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے تو جان لو کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہوگا۔ اور یہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد اور وہ عہد لیا تھا، تو یہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصل عہد کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ جو کچھ وحی کے ذریعے تمہیں ضابطہ حیات دیا گیا ہے تم اسے چھپا کر نہ رکھنا، بلکہ انسانوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا، لیکن انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور حقیر سی قیمت پر اسے بیچتے رہے۔ یعنی جو لوگ وحی کے نازل کردہ احکام و قوانین کی حفاظت اور آگاہی دینے کے ذمہ دار تھے، وہ اپنے دنیاوی فائدوں اور مفادات کے پیش نظر تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر ان احکام و قوانین میں تبدیلی کر کے فتوے دیتے رہے اور تبدیل شدہ یا خود ساختہ احکام و قوانین کو اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اللہ وہی کچھ کہتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال کس قدر برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، لہٰذا غور کرو کہ عہد تو ان سے وہ لیا گیا تھا مگر انداز انہوں نے یہ اختیار کر لیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے اس طریقے پر بہت خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ باتیں جو لوگوں سے بطور واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی وجہ سے بھی ان کی تعریف کی جاتی رہے۔ یہ لوگ اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں اسی طرح اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، لیکن تم ان کے متعلق خیال تک بھی نہ کرو کہ یہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی ایسی سزا ہے جس میں میسر آئی ہوئی خوشگواریاں اور کامیابیاں بے مسرت ہو کر غم و الم میں بدل جاتی ہیں۔ اور اس لیے کہ سارے آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات میں اقتدار و اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز پر اس کی مناسبت و توازن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ لہٰذا تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ آسمانوں اور زمین کے تخلیق کیے جانے میں اور رات اور دن کے آپس میں مختلف ہونے میں قوانین کے ضابطے کار فرما ہیں جو عقل والوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آیت
191 سے آیت 200 تک ترجمہ تسلسل سے پڑھا جا رہا ہے، اور ان میں شامل جو بریکٹس ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اسی ترجمے کو مزید قابل فہم بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کے احکام و قوانین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، یعنی زندگی کی تمام حالتوں میں آسمانوں اور زمین کے تخلیق ہونے میں جو ضابطے اور حقائق کار فرما ہیں ان پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی تحسین و آفرین کرتے ہوئے یہ اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے انہیں باطل یعنی بے مقصد، غلط اور نادرست تخلیق نہیں کیا، اور یہ سب کے سب تیری اطاعت میں تیزی سے سرگرم عمل ہیں، مگر ہم ہیں کہ تیری اطاعت میں کوتاہیاں اور خطائیں کرتے رہتے ہیں، مگر تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ اور ان کے ہونٹوں پر یہ التجائیں رہتی ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، یہ حقیقت ہے کہ تو جسے دوزخ میں داخل کر دے تو یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے جبر و تشدد اور زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے رہے تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آؤ اپنے نشو نما دینے والے کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لو اور اطمینان و بے خوفی کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس دعوت کو تسلیم کر لیا، لہٰذا اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر کے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہمارا خاتمہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا جو نگاہوں میں وسعتوں اور دلوں میں کشادگی کی وجہ سے دوسروں کے لیے خوشگواریاں اور آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا کر دینا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ان حسین آرزوؤں سے لبریز دعائیں مانگنے والوں کے لیے ان کے رب کی جانب سے جواب آیا کہ تمہاری یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور یہ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ لہٰذا وہ لوگ جو میرے احکام و قوانین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں بے وطن ہو گئے اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا، اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی۔ یہ ہے وہ صلہ جو اللہ کی طرف سے لوٹ کر میسر آتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس وہ حسین و جمیل نتائج ہیں جو واپس لوٹ کر عمل کرنے والوں کی جانب آتے ہیں۔ بہرحال اے اہل ایمان، یاد رکھو کہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی کرنے والوں کی شہروں میں چہل پہل تمہیں کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے، اور تم یہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ کے خلاف چلنے سے بھی زندگی کی خوشگواریاں مل سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشگواریاں بڑی بے حقیقت ہیں، اور یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ ہوں گے، اور وہ کس قدر بری آرام گاہ ہے۔ لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہے تو ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے خیر ہے جن کی نگاہوں میں وسعتیں اور دلوں میں کشادگی ہے، اور اس وجہ سے وہ دوسروں کے لیے خوشگواریاں اور آسانیاں پیدا کرنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے رکھتے ہیں، اور اللہ کے احکام و قوانین کی دنیا کے مفادات کے لیے حقیر مول پر سودے بازی نہیں کرتے رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے نشو نما دینے والے کے پاس ہے،
کیونکہ تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ سریع الحساب ہے، یعنی اللہ کا یہ نظام کہ ہر عمل اپنا نتیجہ ساتھ لیے پھرتا ہے، ہر تاخیر سے پاک ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تخریبی قوتوں کے خلاف ثابت قدمی سے ڈٹے رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ڈٹ جانے کا موجب بن جاؤ، اور اس جد و جہد میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہو، اور خود پر اس قدر اختیار حاصل کر لو کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹ جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم یقینی کامیابی مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ 200 آیات کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی آیت ہے، چیپٹر نمبر 4 دا ویمن۔ اس کی آیات 176 ہیں۔ 176 آیات کا 1 بائی 1 ترجمہ پڑھا جائے گا، بریکٹ سمیت پڑھا جائے گا۔ بریکٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ترجمے کو مزید سلیس کر دیا گیا ہے، قابل فہم کر دیا گیا ہے۔ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ اے نو انسان، خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے اپنے نشو و نما دینے والے کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، کیونکہ اگر تم غور کرو تو اس کی دلیل کے جو حقائق تمہارے سامنے آئیں گے وہ یوں ہیں کہ اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا ایک ہی طرح کے نفس سے کی، جس سے نر اور مادہ کی تقسیم جوڑے کی صورت میں وجود میں آئی، جس سے مردوں اور عورتوں پر مشتمل کثیر آبادی پھیل گئی۔ چنانچہ اب اگر تم تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نازل کردہ ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے احکام و قوانین بہتر ہیں اور کون سے بہتر نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ضابطوں کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہو، اور اللہ کے ضابطۂ حیات کے قائم کرنے کی ابتدا اپنے خاندانی رشتے استوار کرنے سے کرو، کیونکہ اگر تم یوں طریقوں اور سلیقوں سے آگے بڑھو گے تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ہر طرح سے تمہاری نگرانی اور نگہبانی کرتا رہے گا، اور اس ضابطۂ زندگی کی روح سے تمہارے اپنے بچوں اور یتیموں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ان کے مفادات اور حقوق کی بھی اسی طرح نگہداشت کرو۔ چنانچہ یتیموں کو ان کا مال و اسباب بڑی احتیاط سے سنبھال کر انہیں واپس کر دو۔ ایسا نہ کرو کہ ان کی اچھی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل لو۔ ان کا مال الگ رکھو، اپنا الگ، اور نہ ہی ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یتیم کے مال کو کسی بہانے سے بھی خرد برد نہ کرو۔ اور یتیموں کا مسئلہ ان کے مال و اسباب کی حفاظت ہی سے طے نہیں ہو جاتا، بات اس سے آگے بھی چلتی ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یتیم عورتیں جن کی سرپرستی کے حوالے سے تمہارا کوئی تعلق ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی ان کا مال تم سے خرد برد ہو جائے گا، یا سرپرستی کے حوالے سے ان کے تعین شدہ حقوق پورے نہ کر سکو گے، تو بجائے ان کو بے نکاح یتیم کی حیثیت سے رکھنے کے تم ان میں سے حسب پسند حالات کے مطابق 2، 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ شرط یہ ہے کہ اگر خود انہیں اس نکاح پر اعتراض نہ ہو۔ تو سورہ 4 آیت 19، تاکہ تم ان کے مال طریقے کے مطابق استعمال کر سکو، اور بجائے یتیم کی سرپرستانہ حیثیت کے اس کی حیثیت ایک بیوی کی ہو جائے۔ اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ یا ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ عورتیں یتیم نہ ہوں مگر ان پر تمہیں اختیار حاصل ہو جائے،
تو تم ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو ان کی مرضی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن فحش کی قطعی اجازت نہیں، اور نہ ہی زنا کی اجازت ہے، مگر نیت پھر بھی اس کا مال ہڑپ کرنا یا زیادتی کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہو، کیونکہ یہ طریقہ اس سے قریب تر ہے کہ تم سے بے انصافی و زیادتی نہ ہو۔ اور اپنی بیویوں کا مہر کسی معاوضہ کا خیال کیے بغیر اس طرح دے دیا کرو جس طرح شہد کی مکھی شہد دے دیتی ہے، اس میں کسی قیمت یا بدل کا خیال تک بھی نہیں آتا، اس لیے کہ مہر تو ایک شیریں تحفہ ہے، نہ کہ کسی چیز کا بدلہ۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے بلا تعمل اپنے تصرف میں لا سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، مال دولت ایک فرد، خاندان یا قوم کی معاشی قوت کی بنیاد ہوتے ہیں، اس لیے اپنے یا یتیموں کے مال کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو نادان و بیوقوف ہوں، کیونکہ اللہ نے اسے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور جہاں تک یتیموں کا تعلق ہے تو تم انہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان دیتے رہو، یعنی ان کی ضروریات زندگی پوری کرتے رہو، اور ان کے ساتھ جب گفتگو کرو تو کلام کا وہ طریقہ اختیار کرو جو قانون و قاعدے کے مطابق ہو، یعنی ان کے ساتھ برے یا حقارت والے یا طعنوں والے الفاظ و انداز مت اختیار کرو۔ اور یتیموں کی صحیح تربیت کرو اور ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ ان کی صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و نما ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اور اگر یتیم کا سرپرست دولت مند ہو تو اسے اپنی خدمت کا معاوضہ یتیم کے مال سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا سرپرست فقیر یعنی حقیقی ضرورت مند ہو تو وہ اس سلسلے میں تعین شدہ طریقہ کار کے مطابق جو انصاف پر مبنی ہو اپنی خدمت کا معاوضہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر لوگوں کو گواہ بنا لو، اور ان کے مال و جائیداد کا حساب کرتے وقت اس سچائی کو نگاہ میں رکھو کہ یہ حساب تم اللہ کو دے رہے ہو، کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ضابطۂ وراثت کے سلسلے میں ان قوانین سے آگاہ رہو کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین یا دوسرے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اسی طرح عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، خواہ وہ تھوڑا سا مال ہو یا زیادہ، بہرحال حصہ مقرر ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے رشتہ دار بھی موجود ہوں جن کا وراثت میں حصہ نہ ہو، اور یتیم اور ایسے لوگ جن کے ذرائع آمدنی ساکن ہو چکے ہوں بھی موجود ہوں، تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرو تو کلام کا وہ طریقہ اختیار کرو جو قانون و قاعدے کے مطابق ہو، یعنی انہیں جو کچھ دو تو اس کے بدلے میں انہیں مت ذلیل کرو۔ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب یعنی ترکہ کی تقسیم کرنے والے اس احساس کو دل میں رکھیں، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو وہ کبھی نہ چاہتے کہ ان کے ساتھ بے انصافی ہو، اور وہ ان بچوں کے حال پر خوف زدہ ہوتے۔ لہٰذا انہیں اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے اور ان معاملات میں ایسی بات کرنی چاہیے جو بالکل صاف، سیدھی اور پکی ہو۔ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ اپنے باطنوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ تسلسل سے پڑھا جائے گا۔ اس اصولی تمہید کے بعد قانون وراثت اس طرح ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی لڑکی کے لیے 1/3 اور لڑکے کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زائد تو ترکہ 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے،
یعنی 1/2 حصہ ہے، اور مورث یعنی مرنے والا جس کی وراثت تقسیم ہونی ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے یعنی ماں کے لیے اور باپ کے لیے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا، یعنی 1/6 حصہ ملے گا، بشرطے کہ مورث یعنی مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ لیکن اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے تہائی یعنی 1/3 ہے اور باپ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے یعنی 1/6 حصہ ہے۔ یاد رکھو یہ تقسیم مرنے والے کی وصیت پوری کر دینے اور قرضہ چکا دینے کے بعد ہوگی، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں پہلے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے۔ اسی وجہ سے یہ حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ لامحدود علم والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ اور نکاح شدہ رشتوں یعنی میاں بیوی کے سلسلے میں قانون وراثت اس طرح ہے کہ جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اس میں سے تمہارا حصہ نصف یعنی 1/2 ہے، بشرطے کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں تمہارا حصہ 1/4 یعنی 1/4 حصہ ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا یعنی تمہاری بیویوں کا حصہ 8واں یعنی 1/8 ہے۔ یہ تقسیم بھی تمہاری وصیت پوری کرنے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ یاد رکھو کہ بے اولاد مرنے والے کے لیے قانون وراثت اس طرح ہے۔ اگر میراث ایسے مرد یا عورت کی ہے جو کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں یعنی 1/6 حصہ ہے، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو سب 1/3 یعنی 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرطے کہ کی جانے والی وصیت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وراثت کے طے شدہ حصے اور قوانین ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت نہ کر کے سنورنے والوں کے لیے مہلت فراہم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طے شدہ حدود، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یعنی اللہ کے وراثت کے سلسلے میں یہ مقرر کردہ حصے جنہیں رسول نے نافذ کیا، انہیں اس طرح حقداروں میں تقسیم کرتے رہیں گے تو پھر وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے عظمت یافتہ کامرانی ہوگی۔ مگر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی جو لوگ اللہ کے وراثت کے سلسلے میں طے شدہ حصے جنہیں رسول نے نافذ کیا حقداروں میں تقسیم نہیں کریں گے اور اس کی طے شدہ حدوں کو توڑیں گے تو انہیں وہ دوزخ کی آگ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ذلت و رسوائی پیدا کرنے والا عذاب ہے۔ اور مال کی حفاظت اور وراثت کی تقسیم کے قوانین کے بعد انسانی عصمت کے ضابطوں میں فواحش مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آگے چل کر زنا، ہم جنسی اور دیگر جنسی برائیوں اور بیماریوں تک لے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضابطے اور اصول اس طرح ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنوں سے 4 گواہ طلب کر لیں، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو بیوت میں ساکن رکھو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کا عرصہ پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ اور تم میں سے جو کوئی فحش کے مرتکب ہوں یعنی ان سے ایسی حرکت سرزد ہو جو انہیں طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنے کا باعث بن سکتی ہو تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی انہیں مناسب سزا دو، لیکن اگر وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ درست راہ پر واپس آ جانے والوں کی واپسی قبول کر لیتا ہے
اور سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لیکن اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اس توبہ کی بات صرف انہی لوگوں کے لیے کی ہے جو نادانی کی وجہ سے ایسی برائی کر بیٹھتے ہیں مگر پھر جلد ہی اپنی اصلاح کر کے باز آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر بات کا مکمل علم رکھنے والا ہے اور وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اور اسی طرح توبہ ایسے لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اب نازل کردہ ضابطے کی اگلی شق کی طرف متوجہ ہوں، جس کا تعلق شادی یا عائلی زندگی سے ہے۔ اس کے لیے اصول و قوانین یوں ہیں کہ اہل ایمان، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کرو، کیونکہ مردوں سے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں۔ سورہ 4 کی آیت 3 میں یہ بات پہلے بتلا دی گئی ہے۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں اس نیت سے روکے رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ۔ البتہ اگر وہ واضح طور پر اللہ کی جانب سے طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنے کی مرتکب ہوں جو کہ ثابت ہو چکا ہو، تو پھر جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے سکتے ہو، اور ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ قانون و قاعدے کے مطابق محترم رویے اختیار کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو یوں ہی بے قابو ہو کر جھٹ سے قطع تعلق پر آمادہ نہ ہو جائے، تحمل اور برداشت سے کام لو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بظاہر ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خوشگواریاں رکھ دی ہوں، اس لیے ترک تعلقات کے فیصلوں میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو، یعنی قرآن کی شرائط کے مطابق اگر میاں بیوی میں علیحدگی مکمل ہو چکی ہے اور میاں دوسری بیوی لانا چاہتا ہے، تو پھر خواہ تم نے اسے خزانہ ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو، اس لیے کہ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے واپس لو گے۔ آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ تسلسل سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سوچو کہ آخر تم اسے کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور تمہاری بیویاں نکاح کے وقت تم سے اپنے حقوق کے تحفظ کا پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ لہٰذا تمہارے لیے اس معاہدہ کا احترام ضروری ہے۔ اور شادی کے لیے اصول و قانون یہ ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہ ضابطہ نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ دراصل یہ جنسی قدروں کو تباہ کر دینے والا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے اور بہت بری راہ ہے۔ علاوہ ازیں تم پر حسب ذیل رشتوں کی عورتیں بھی نکاح کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، یعنی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ سب حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی سابقہ شوہر سے لڑکیاں جو تمہاری حفاظت میں پرورش پاتی ہیں، وہ بمنزلہ تمہاری اولاد ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر ان بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو تو وہ تم پر حرام ہیں، لیکن اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو یہ ضابطہ نازل ہونے سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب ان کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا،
کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ گناہوں کے اثرات ختم کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی مرحلہ وار قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔